السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل سیدہ ٹی وی اور میں ہوں سیدہ بی بی۔ اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور اپ کمنگ ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز کے لیے سبسکرائب بٹن کے ساتھ دیے گئے بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجئے۔ شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کی پرورش فرمانے والا ہے، نہایت مہربان، بہت رحم فرمانے والا ہے، روز جزا کا مالک ہے۔ اے اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، ان لوگوں کا نہیں جن پر غضب کیا گیا ہے، اور نہ ہی گمراہوں کا۔ آمین۔ In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. All praise is for Allah, Lord of the worlds, the most gracious and the most merciful, the master of the day of judgment. You alone we worship, and you alone we ask for help. Guide us to the straight path, the path of those upon whom you have bestowed favor, not of those who incur your anger, nor of those who are astray. Ameen summa ameen۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا محمد اشرف المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج جس سورہ کی تلاوت کی گئی اس سورہ کا نام ہے سورہ فاتحہ۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ مکی سورت ہے جس میں 7 آیتیں ہیں؟ سورہ فاتحہ کو قرآن کریم میں بہت سی خصوصیات حاصل ہیں۔ اول یہ کہ قرآن کریم اسی سے شروع ہوتا ہے اور نزول کے اعتبار سے بھی سب سے پہلی مکمل سورت ہے۔ سورہ فاتحہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے نازل کی گئی۔ فاتحہ کہتے ہیں شروع کرنے والی، جس سے کسی چیز کا افتتاح ہو، شروعات ہو۔ چونکہ قرآن کریم میں پہلی یہی صورت لکھی گئی ہے، اسی لیے اسے سورہ فاتحہ کہتے ہیں، اور نماز میں قرأت بھی اسی سے شروع کی جاتی ہے۔ سورہ فاتحہ کے مختلف نام ہیں، یعنی الحمد، تعریف، ام الکتاب، قرآن کی ماں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ
ام القرآنی ام الکتابی سبع مثانی اور قرآن عظیم ہے۔ الصلاۃ شفا، رقیہ یعنی پڑھ کر پھونکنے والی، اساس القرآن کیونکہ یہ قرآن کریم کی بنیاد ہے، واقعہ بچانے والی، کافیہ کفایت کرنے والی کیونکہ نماز میں یہی صورت کافی ہے، اس کے علاوہ کوئی صورت کافی نہیں، الکنز یعنی خزانہ، سبع مثانی بار بار پڑھی جانے والی 7 آیات کیونکہ یہ بار بار نماز میں پڑھی جاتی ہے۔ سورہ فاتحہ کی فضیلت اور اس کا ثواب، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سید الانبیاء رحمت للعالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ عزوجل فرماتا ہے کہ میں نے قرأت کو اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان 2 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے اور میرے بندے کے لیے وہی ہے جو وہ مانگے۔ ایک روایت میں ہے کہ اس میں آدھی قرأت میرے لیے ہے یعنی اللہ رب کریم کے لیے ہے اور آدھی میرے بندے کے لیے۔ جب بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ عزوجل فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ جب بندہ الرحمن الرحیم کہتا ہے تو اللہ عزوجل فرماتا ہے میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ جب بندہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا ہے تو اللہ عزوجل فرماتا ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے اور میرے بندے کے لیے وہی ہے جو وہ مجھ سے مانگے۔ جب وہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہتا ہے تو اللہ عزوجل فرماتا ہے یہ میرے بندے کے لیے ہے اور میرا بندہ جو مانگے اس کے لیے وہی ہے۔ سورہ فاتحہ کی بےحد برکات اور بے شمار فضائل ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ ہر مرض کی دعا ہے، اس میں 1000 بیماریوں کی شفا ہے، اسی لیے سورہ کو سورہ شفا کہتے ہیں، اس لیے کہ ہر مرض کے لیے شفا ہے۔ حضرت ابو سعید سے روایت ہے کہ یہ سورہ فاتحہ ہر زہر کی شفا ہے۔ حضرت ابو سعید نے جب سانپ کے کاٹے ہوئے ایک شخص پر اس سورت کو پڑھ کر دم کیا تو وہ اچھا ہو گیا۔ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہیں کیسے معلوم ہو گیا کہ یہ رقیہ ہے یعنی پڑھ کر پھونکنے والی صورت ہے۔ غرض اس سورے کے بے شمار فضائل اور لاتعداد برکات ہے۔ یہ سورہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر خاص انعام ہے اللہ کریم کی طرف سے۔ اللہ پاک ہم سب کو نماز پڑھنے کی توفیق دے اور قرآن کریم کو پڑھ کر سمجھنے والا اور اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ نصیب سے زیادہ قیمتی دعا ہوتی ہے کیونکہ جب زندگی میں سب کچھ بدل جائے تب انسان کے پاس دعا ہی بچتی ہے جو نصیب بدل دیتی ہے۔ میری دعا ہے اے اللہ پاک تجھ سے سوال ہے ایسی زندگی کا جو تیری رضامندی کے حصول اور تیری فرما برداری میں بسر ہو۔ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمانا، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور اپنے کامنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کیجئے۔ شکریہ۔